نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد کل میں نے چند گزارشات نماز کے حوالے سے کی تھی کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انتہائی اہم عبادت ہے، اور اسی کے بارے میں قیامت والدین سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ اور اگر ہماری یہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی تو قابل قبول ہوگی۔ تو نماز کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، آج ہم یہ انشاءاللہ سیکھیں گے۔ نماز سے پہلے طہارت اور پاکیزگی، اس میں انسان کا لباس پاک ہونا ضروری ہے، انسان کا جسم پاک ہونا ضروری ہے، اور جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ کم از کم یہ تین چیزیں بہت ضروری ہیں، لباس کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا۔ اگر ہمارا لباس پاک نہیں ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، ناپاک ہے، تو نماز نہیں ہوگی۔ ہمارا جسم ناپاک ہے، طہارت نہیں ہم نے کی ہوئی، نماز نہیں ہوگی۔ اور جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں اگر وہ جگہ ناپاک ہے تو وہاں پہ بھی نماز نہیں ہوگی۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیات میں سے ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دی ہے، صرف قبرستان اور غسل خانہ دو جگہ، سوى المقبرۃ والحمام، کہ ان دو جگہوں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، باقی ساری زمین پاک ہے۔ لیکن جب ہم نے نماز پڑھنی ہے تو اس چیز کا خصوصی خیال کرنا ہے کہ ہمارا لباس پاک ہو، ہمارا جسم پاک ہو، ہم جس جگہ پہ نماز پڑھو جگہ پاک ہو۔ اور طہارت ہم نے کیسے حاصل کرنی ہے؟ الا ماشاءاللہ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہوں گے جن کو وضو ہی نہیں کرنا آتا، بس گئے ٹوٹی کھولی، جیسے کیسے ہاتھ منہ دھویا، چلو جی۔ اگر ہمارے اعضائے وضو میں سے کسی جگہ پہ ہلکا سا بھی نشان باقی رہ گیا نا، خشک رہ گیا، تو وضو نامکمل ہے۔ لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، جس کا وضو نہیں اس کی نماز ہی نہیں، کہ مکمل طہارت حاصل کی ہی نہیں۔ اور وضو سے پہلے جب ہم استنجا کرتے ہیں تو ہمیں اکثر اس کا بھی نہیں پتہ کہ ہم نے طہارت کیسے کرنی ہے۔ ہم اگر وضو کرنا چاہتے ہیں نماز کے لیے تو اس وقت اگر واش روم جاتے ہیں تو ہم اپنے اعضائے مخصوصہ کو دونوں کو دھوئیں گے، اگلی سائڈ بھی پچھلی سائڈ بھی اچھے طریقے سے دھونا چاہیے۔ اکثر ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو جاتے ہیں واش روم جاتے ہیں، استنجائی صحیح طریقے سے نہیں کرتے، اور کوئی نہ کوئی پیشاب کا قطرہ کپڑوں پہ لگ جاتا ہے۔ اس کی بڑی سخت وعید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، اپنی سواری پہ جا رہے تھے، تو کہیں سے گزر ہوا قبروں کے پاس سے، تو آپ کی سواری جو ہے نا اچھلنا شروع ہو گئی، ڈرنا شروع ہو گئی، تو آپ رک گئے، جا کے ایک قبر کی آپ نے شاخ گاڑ دی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، یا آپ کی سواری کیوں اچھلنا شروع ہو گئی، ڈرنا شروع ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں کو نا عذاب ہو رہا تھا، اور وہ عذاب کسی بہت بڑی بات کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا۔ ان میں سے ایک شخص وہ تھا جو چغل خور تھا، چغلیاں لگانا، ادھر ادھر غیبتیں پھیلانا، اور ایک وہ بندہ جو اپنے پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں طہارت اچھے طریقے سے کرنی چاہیے کہ پیشاب کا کوئی قطرہ ہمارے جسم کو نہ لگے، ہمارے کپڑوں کو نہ لگے، اچھے طریقے سے ہمیں طہارت کرنی چاہیے۔ اور جب بھی آپ واش روم جائیں اپنے اعضائے مخصوصہ آگے پیچھے دونوں کو اچھے طریقے سے دھونا چاہیے، تو تب ہی یہ ہمیں انشاءاللہ اچھے طریقے سے طہارت حاصل ہوگی۔ یہ تو استنجے کے حوالے سے۔ اب جب ہم نے وضو کرنا ہے تو وضو کیسے کرنا ہے، اکثر لوگوں کو اس کا بھی نہیں پتہ، اور ہم ایسے ہیں ماشاءاللہ پوچھنے میں بہت شرماتے ہیں۔ یار ان مولوی صاحب کو پوچھاں گے تو کہہ گیا ایڈا وڈا ہو گیا نو وضو نہیں کرنا آندا۔ ایسی بات نہیں میرے بھائیوں، ہم نے جب عبادت کرنی ہے اللہ کی تو کیسے کرنی ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس بات کو اپنے پلے باندھ لیں پوری زندگی کے لیے. ہمارا کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت چھوٹے سے چھوٹی ہو، بڑی سے بڑی ہو، جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں، جو مرضی کر لو، قابل قبول نہیں ہو سکتی. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی عمل جو میرے طریقے کے مطابق نہیں ہے، جس پہ میری مہر نہیں ہے، وہ قابل قبول ہے نہیں ہے. تو یہ میرے لیے، آپ کے لیے بڑی فکر کی بات ہے کہ ہم اتنا بھاگ دوڑ کے آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، ہمارا وضو ہی ٹھیک نہیں ہے، ہماری نماز کا طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے، تو ہماری اس عبادت کا فائدہ کیا پھر، جو فضول گئی، اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہوئی. تو اس لیے یہ باتیں بہت ضروری ہیں، ان کو ضرور سیکھیں. وضو کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ٹوٹی تو کھولنی ہے نا. ہم نے اپنے ہاتھوں کو کیسے دھونا ہے؟ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے. کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے شرمائیں نہ، بولیں کیا پڑھنا ہے. پوری بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. کیا پڑھیں جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنا ضروری نہیں ہے، خالی بسم اللہ کہہ دینا ہی کافی ہے. کیوں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے. کیا کرتے تھے؟ پڑھتے تھے. ہر اچھے کام سے پہلے پڑھتے تھے. حتیٰ کہ واش روم جاتے تھے نا تو پھر بھی پڑھتے تھے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ. ہر کام سے پہلے آپ کیا پڑھتے تھے؟ بسم اللہ. تو ہم نے سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ. پھر کیا کرنا ہے جی؟ اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے. پہلے دائیں ہاتھ کو، پھر بائیں ہاتھ کو. کیسے دھونا ہے؟ اپنی انگلیوں کے اندر سے خلال بھی کرنا ہے. اکثر جلدی میں ہم وضو کرتے ہیں نا تو درمیان والی یہ جگہ خشک رہ جاتی ہیں. ہمارے اعضائے وضو میں سے کوئی بھی حصہ ایک چاول کے دانے کے برابر بھی خشک نہیں رہنا چاہیے. اچھے طریقے سے طہارت حاصل کریں. جب ہم قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے نا تو جو مومنین ہوں گے، اللہ کے نیک اور مقرب بندے ہوں گے، وہ اپنے اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے پہچانے جائیں گے، یہ اللہ والے آ رہے ہیں. تمہارا وضو جتنا اچھا ہوگا اتنی ہماری سفیدی زیادہ ہوگی، ہماری چمک دمک زیادہ ہوگی. اگر ہمارے اعضائے وضو اچھے طریقے سے ہم نہیں دھوتے تو ہماری سفیدی بھی اتنی کم ہی ہوگی. یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں. اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ نے اچھے طریقے سے دھونا ہے. اپنی انگلیوں کے اندر سے خلال بھی کرنا ہے. خلال کا مطلب کیا ہے؟ ایسے ایسے کر کے دھونا ہے. نظر آ رہا ہے صاحب کو؟ اچھے طریقے سے دھونا ہے. یہاں تک اپنے ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھونا ہے. پھر دائیں ہاتھ سے پانی لینا ہے، منہ میں ڈالیں، کلی کریں، ہو سکے تو مسواک کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت جو ہمیشہ کرتے تھے. آپ نے فرمایا السواک عند کل صلاۃ یا عند کل وضو. ہر نماز کے وقت ہر وضو کے ساتھ مسواک کرو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب. یہ منہ کی پاکیزگی اور رب کی خوشنودی ہے. کیوں؟ جب ہمارا منہ پاک صاف ہوگا، ہمارے منہ سے خوشبو آئے گی، پاکیزگی ہوگی، صفائی ستھرائی ہوگی، منہ سے خوشبو آئے گی. اور آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو فرشتے بھی ہماری صفوں میں آ جاتے ہیں، فرشتے بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. اور اگر کسی کے منہ سے بدبو آ رہی ہو سگریٹ نوشی کی، حقہ کشی کی، یا ویسے ہی کسی چیز کی، اگر ہمارے منہ سے بدبو آ رہی ہو، ہم اپنے کسی بڑے عزیز کے سامنے کھڑے ہوں، پیسٹ ویسٹ نہ کی ہو، تو اس کو کیسا لگتا ہے؟ سوچئے ذرا کہ ہم کسی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں نا، پیسٹ کر کے جاتے ہیں، اچھا صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں اور پرفیوم وغیرہ لگا کے جاتے ہیں. یار میرے پاس سے کوئی سمیل نہیں آنی چاہیے، خوشبو آنی چاہیے تاکہ ملنے والا بندہ خوش ہو. تو اللہ کے حضور کھڑے ہیں، ہمارے منہ سے بدبو آ رہی، کس چیز کی؟ سگریٹ نوشی کی، حقہ کشی کی، یا اور کچھ کھایا پیا اچھے طریقے سے صفائی نہیں کی ہے. تو نماز کے لیے، وضو کے لیے مسواک کا اہتمام کریں. نہیں کر سکتے چلو کوئی بات نہیں، لیکن کوشش کریں کہ مسواک کا اہتمام کریں. یہ منہ کی پاکیزگی کے لیے ہے. آپ نے وضو کرنا ہے، اپنے ہاتھ دھو لیے، دائیں ہاتھ سے پانی لیں، منہ میں ڈالیں، اس انگلی کے ساتھ اچھے طریقے سے صاف کریں. کوئی دانتوں کے اندر کوئی کچرا، کوئی روٹی کا کوئی ہلکا پھلکا لگا تو وہ بھی صاف ہو جائے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ کلی کتنی مرتبہ کرنی ہے؟ 4 دفعہ کہ 10 دفعہ؟
ہاتھ کتنی مرتبہ دھونے ہیں؟ 3 دفعہ. 3 دفعہ شرط نہیں ہے، 3 دفعہ میکسیمم ہے. اگر آپ 1 دفعہ دھوتے ہیں اچھے طریقے سے دھل گئے ٹھیک ہے، 2 دفعہ آپشن ہے، تیسری بھی آپشن ہے، لیکن 4 5 10 دفعہ لگے ہی رہو، یہ کام ٹھیک نہیں ہے. بس آپ دیکھیں آپ کو تسلی ہوگی ہمارے ہاتھ دھل گئے ہیں ٹھیک ہے. کلی کریں. پھر اپنے دائیں ہاتھ سے ہی پانی لینا ہے اور ناک میں ڈالنا ہے، چڑھانا ہے. استنشاق. اس پہلے پانی کو اوپر چڑھائیں پھر اس کو جھاڑیں. لیفٹ ہینڈ کی چھوٹی انگلی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ اپنے نتنوں کو اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے. پھر ناک کو جھاڑنا ہے اچھے طریقے کے ساتھ کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ صفائی ہو گئی ہے. ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو رہے ہیں نا اس لیے. پھر اپنے دونوں ہاتھوں میں پانی لینا ہے، اپنے پورے چہرے کو دھونا ہے. یہ ماتھے سے، یہ پیشانی کے بالوں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اچھے طریقے سے مل مل کے دھوئیں. داڑھی اللہ نے توفیق دی ہے تو داڑھی کا خلال کریں. پانی لے کے انگلیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے کہ بال کی جڑیں جو ہے نا تر ہو جائیں. بات کی سمجھ لگ رہی ہے؟ زیادہ ٹائم تو نہیں لے رہا. یہ باتیں بہت ضروری ہیں. اگر میں نہیں نہ بتاؤں گا آپ نہیں سنیں گے، بس ایسے ہی چلتا رہے گا کام. یہ میرا حق ہے آپ کو بتانا. میں آپ کو سکھاؤں، آپ کو بتاؤں. پھر قسمت نصیب کی بات ہے کہ ہم نے آنا ہے، ایسے اکٹھے ہونا ہے. ان باتوں کو سمجھ لے اچھے طریقے سے. اگر میں کہیں سے مسٹیک کر دوں مجھے آپ نے بتا دینا، شرمانا نہیں ہے. اچھے طریقے سے خلال کریں، اپنے چہرے کو دھوئیں. پھر اپنے دائیں ہاتھ کو ہم نے دھونا ہے کوہنیوں سمیت، کوہنیوں تک نہیں، کوہنیوں سمیت اچھے طریقے سے مل کے دھوئیں. یہ ہمارے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن. ہم نے اپنی سفیدی کو بڑھانا ہے، بس یہ ذہن میں رکھیں. اپنے دائیں ہاتھ کو کوہنی سمیت اچھے طریقے سے دھوئیں. پھر بائیں ہاتھ کو اچھے طریقے سے دھوئیں. پھر مسح کیسے کرنا ہے؟ سر کا مسح. مسح کا معنی ہوتا ہے پھیرنا. اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں جوڑیں. ساتھی کہہ رہے ہیں پیچھے نظر نہیں آ رہا. اپنے دونوں ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو یوں جوڑیں اور اپنے ماتھے سے یہاں سے شروع کرنا ہے، ایسے پیچھے اپنی گدی تک لے کے جانا ہے اور ایسے ہی واپس لے کے آنا ہے. کچھ لوگ کرتے ہیں ایسے جی ان انگلیوں کو یوں جوڑیں. یہ تکلف، محض تکلف ہی ہے. ہم نے دونوں ہاتھوں کو یوں جوڑنا ہے، ماتھے کے بالوں سے یہاں سے لے کے جانا ہے اچھے طریقے سے، پھر واپس لے کے آنا ہے. اس میں حکمت کیا ہے کہ ہم اپنا پورا سر تو دھو نہیں سکتے، ہمارا یہی کافی ہو جائے گا. پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر جو راستے بنے ہوئے سب کے اندر پھیریں ان کو، ٹھیک ہے. پھر دونوں انگوٹھوں کے ساتھ یوں یہ کرنا ہے. لیکن اپنے ہاتھوں کو الٹا اپنی گردن پہ پھیرنا یہ نہیں ہے. گردن کا مسح کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا، سر کا مسح ہے. اور سر میں ہمارے کان بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. سر کا مسح ہو گیا. اس کے بعد آپ نے اپنے پاؤں دھونے ہیں. اپنے رائٹ پاؤں کو پہلے دھونا ہے، دائیں پاؤں کو، اور اپنی چھوٹی انگلی کے ساتھ انگلیوں کے درمیان میں خلال کرنا ہے ایسے ایسے ایسے، ٹھیک ہے. پھر بائیں پاؤں کو دھونا ہے اچھے طریقے سے، ایڑیوں سمیت دھونا ہے. یہ بات ذہن نشین کر لے، اگر ہمارے اعضائے وضو میں سے کوئی جگہ خشک رہ گئی تو ہمارا وضو نامکمل ہے. اور یہ حدیث میں نے بتا دی، لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں. آج میں نے آپ کو مختصر انداز میں وضو کا طریقہ بتا دیا ہے، استنجا کرنے کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ میں ویسے سنت کے مطابق جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ویسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.